اسپیکر صاحب، ہمارے دوست میر ضابط علی ریکی صاحب کا قرارداد انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے عوام کا زیادہ انحصار ماضی میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک پہ ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ سالوں کی قحط اور خشکسالی نے ہماری زراعت اور لائف اسٹاک کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور رہی صحیح کسر ہمارا بارڈر ٹریڈ پہ رہا، لیکن وہ بارڈر ٹریڈ آج ختم ہونے کے برابر ہے۔ میں یہاں پر جو میرے دوست نے قمردین، بادینی، نوشکی، چمن، واشک، تربت، کاکڑ، خراسان، باقی علاقوں کا انہوں نے جو ذکر کیا ہے، یہاں کے لوگوں کا تمام تر انحصار وہ اس تجارت پر مبنی ہے۔ جناب اسپیکر، میں صرف چمن کی مثال آپ کو دوں گا۔ چمن میں روزانہ 20 سے لے کر 25,000 لوگ ڈیورن لائن کراس کر کے وہاں جاتے تھے صبح، اور شام کو واپس آ کر کے اپنے بال بچوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کما کے لاتے تھے، لیکن اس ڈیورن لائن کو مکمل طور پہ ان غریب مزدوروں کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال میں 2 سال میں چمن میں لاتعداد واقعات ہوئے۔ چمن میں 10 لوگ شہید کیے گئے ایف سی نے، وہاں پر جناب اسپیکر 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، لیکن وہ 25,000 لوگ آج بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج وہ ان کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جناب اسپیکر، یہ جو ہمارے ضابط صاحب نے کہا، واشک، تربت، ان لوگوں کا، پنجگور، گوادر کا، ان کا انحصار تمام تر لوگوں کا، آشائے خوردنوش کا انحصار بھی وہ باہر سے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جناب اسپیکر، جب ماضی میں وسیم سجاد اور مشاہد حسین سید کی سربراہی میں جب یہاں کمیٹی آئی، ایک پارلیمانی کمیٹی نے، اس نے اپنی سفارشات میں واضح طور پر فیصلہ دیا تھا کہ اسمگلنگ صرف اور صرف منشیات اور اسلحہ یہ اسمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اس کی ہم نے بھرپور مخالفت کی اور ہم نے کہا کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے اسلحہ اور منشیات پر، مگر باقی تمام تر جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ بارڈر ٹریڈ ہے، اس کو لوگوں کو یہ سہولت دینی چاہیے کہ وہ جا کر کے بارڈر ٹریڈ کرے، ایران سے کرے، یہاں افغانستان سے کرے، دونوں اسلامی ممالک ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر پابندی اور وہاں پر واگا بارڈر پر ٹریڈ جاری ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں ہندوستان کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن اولین دشمن ہے، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ بارڈر ٹریڈ، ان کے ساتھ وہاں جو انہوں نے بنایا ہے، تو وہاں پر پوری سہولت دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ دو تضاد کیوں ہیں؟ یہاں پابندی، وہاں کھلی چھوٹ، وہاں بارڈر ٹریڈ، یہاں پابندی ہمارے ہاں۔ تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اس بارڈر ٹریڈ کو فوری طور پر یہ تمام پوائنٹس کو کھلا رکھا جائے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے بہت زیادہ جو ہمارے ٹرائب ہے، جو انہوں نے ناجائز طور پر جو خاردار تار لگایا ہے جناب اسپیکر ڈیورن لائن پر، اس کو خاندانوں کو تقسیم کیا، قبرستانوں کو تقسیم کیا،
یہاں مال چراگاہوں کو تقسیم کیا. بہت سارے ٹرائب ہے جو وہاں چاغی سے لے کر کے محمد حسنی سجرانی، پھر جو پشتون علاقے ہے بڑے ٹرائب ہے، اچکزے ہے، نورزے ہے، کاکڑ ہے، پھر وزیر ہے، پھر یہ تمام ٹرائب یہ تقسیم ہے. وہاں بھی ان کی زمینیں ہیں، ڈیورن لینڈ کے اس طرف بھی ان کی زمینیں ہیں. ان کی قبرستان وہاں واقع ہے. انہوں نے خاردار تار انگریزوں نے نہیں لگایا تھا. 57 سال انگریز کی حکومت رہی، 1893 سے لے کر 1947 تک. ان 54 سالوں میں انگریز نے نہیں لگایا. پھر پاکستان بننے کے بعد 70 سال یہ نہیں رہا. اب کیوں یہ بارڈر، یہ آپ نے خاردار تار لگایا ہے، یہ سینے پہ آپ نے خاردار تار لگایا ہے، آپ نے قوم کو تقسیم کیا ہے. جناب اسپیکر، اس تار کی وجہ سے تمام دروازے بند ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ نوشکی پر جو یہاں پر جو مینگل ٹرائب بڑے ٹرائب رہتے ہیں، ان کی زمین وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. غزنوی کے مقام پر جو انہوں نے وہاں پر گیٹ دیا ہوا ہے، میں مطالبہ کروں گا کہ نوشکی کیا نام بوستان کے اس دروازے کو فوری طور پر کھولا جائے، اور میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.